صاحبہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان ظاہر مذاکرات پہلے اسلام آباد میں ہوئے اور اس کے بعد پاکستان کا کردار بطور میڈیٹر نہیں ختم ہوا تھا. ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اعلیٰ ترین سطح پر پاکستان نوٹس ایکسچینج کر رہا ہے. پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ ایران گئے ہیں. کہا جا سکتا ہے کہ اگلے میز پر بیٹھے ہیں اس سے پہلے بہت سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان. لیکن دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اسلام آباد مذاکرات کے بعد بہت لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی ٹاکس فیل ہو گئے اور بریک ڈاؤن ہو گیا ہے. ایسا کچھ نہیں تھا. بریک تھرو واقعی نہیں ہوا لیکن پیش رفت ہوئی اور میرا خیال ہے فیصلہ یہی کیا گیا کہ کمیونیکیشن ول کنٹینیو اور وہی ہوا. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سفارتی کوششیں ہیں وہ کلائمیکس پہ پہنچنے والی ہیں, میں یہی کہوں گی, اور وہ تیزی اختیار کر گئی ہیں. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ ہیں تہران میں جیسے آپ نے کہا, اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ عرب ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں, ٹرکی کا بھی, اور مقصد یہی ہے کہ ٹو ٹیک دا پیس ایفرٹ ٹو اٹس لاجیکل کنکلوژن. اور یہ نظر آتا ہے کہ دونوں اطراف سے ایران بھی اور امریکہ بھی اب چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو, اور ظاہر اب ایران چاہتا ہے کہ پرماننٹ سیز فائر ہو. یہ نہ ہو رہا ہو کہ جب دل چاہے اسرائیل کا اٹھ کر حملہ کر دے اور پھر ان کے ایسٹس بھی انفریز ہوں, اور امریکہ کی بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں, مگر دونوں چاہتے ہیں کہ بس جنگ ختم ہو. دیکھیں دونوں کے لیے یہ آپشن نہیں ہے ٹو ریٹرن ٹو وار, بیکاز ظاہر ہے جو کاسٹ ہے وار کی وہ بڑھتی گئی. سو اب دونوں چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ معاملہ وہاں تک لے کے جائے کہ ایک امن کا معاہدہ ہو. اور میں سمجھتی ہوں کہ لچک کافی دکھا رہے ہیں دونوں ملک, مگر ابھی بھی دیر آر سم فائنل پوائنٹس جن پہ ابھی اگریمنٹ ہونی باقی ہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, ہاں بالکل ایران تو یہی چاہتا ہے کہ مستقبل میں پھر سے کوئی حملہ نہ ہو, چاہے وہ امریکہ کرے چاہے وہ اسرائیل کرے. اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں جیسے آپ نے بھی کہا کہ ان کے ایسٹس انفریز ہوں, اور یہ کہ سیز فائر شوڈ کور ادر تھیٹرز ایز ویل, جس میں کہ لیبنن شامل ہو, یمن شامل ہو. تو وہ امریکہ کی طرف سے اب دیکھنا ہے کہ ہاؤ ول دے ریسپونڈ ٹو دس. جہاں تک ایران نے لچک دکھانی, میں سمجھتی ہوں کہ نیوکلیئر ایشو پہ کافی لچک دکھا بھی چکے ہیں اور بھی دکھانے کو تیار ہیں. اور ملک صاحب آپ بھی یہ تجزیہ کرتی رہی ہیں کہ اسرائیل اسپوائلر کا کردار ضرور ادا کر سکتا ہے. اس وقت جو اسرائیل کی پوزیشن ہے, اب نیتن یاہو کے جو ریسنٹ پولز آئے ہیں اس وار کے بعد وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے وہ بڑے پاپولر ہو جائیں گے, مگر پاپولر نہیں ہوئے ہیں کیونکہ اسرائیلی پبلک بھی سمجھتی ہے کہ وہ آبجیکٹیوز نہیں اچیو کر پائے. اسرائیل کی اب امریکہ میں اپروول ریٹنگ تاریخ کی کم ترین سطح پر ہیں. یورپی ممالک سے نیتن یاہو الجھ رہے ہیں, چاہے اسپین ہو, اٹلی ہو, جرمنی ہو, فرانس ہو یا ساؤتھ کوریا تک سے وہ الجھ رہے ہیں. ایسے میں کیا یہ ممکن ہے کہ وہ دوبارہ اسپوائلر کا کردار ادا کریں, یا پھر اسرائیل پر تاریخ میں بہت زیادہ پریشر ہے؟ آپ کا جو طویل سفارتکاری کا تجربہ ہے, اتنا پریشر دیکھا اس میں؟ دیکھیں یہ کافی انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل کی اس وقت گلوبل آئسولیشن ہے وہ واقعی انپریسیڈنٹڈ ہے. ہر طرف سے وہ آئسولیٹ ہوئے ہوئے ہیں. لیکن ہمیں پھر بھی نظر رکھنی چاہیے, اس لیے کہ اسرائیل کا جو ریکارڈ رہا ہے ماضی میں وہ آپ کے سامنے ہے. وہ سیز فائر آبزرو کبھی بھی نہیں کیا انہوں نے, کسی ایگریمنٹ کے کبھی پابند نہیں رہے. اور یہ ظاہر ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایسی ڈیل اگر ہوتی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان تو وہ ان کے مفاد میں نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کا جو سپر پاور بیکر ہے امریکہ, وہاں جو ان کی جو پوزیشن جو ہے کمزور جس طرح سے ہوئی ہے اسرائیل کی, ہر اوپینین پول یہی دکھا رہا ہے کہ امریکن پبلک اوپینین اب خلاف ہے, انفیوریبل ان کا ویو ہے. بلکہ جو لیٹسٹ پیو ریسرچ سینٹر کی پول ہے, سروے ہے, اس میں ہے کہ 60% آف امریکنز ہیو این انفیوریبل نیگیٹو ویو آف اسرائیل. سو آپ اس سے اندازہ لگائیں, بیکاز صرف ایران کی جنگ کے حوالے سے نہیں ہوا, یہ ہوا ہے آن دا بیک آف اسرائیلز جینوسائڈل وار ان غازہ. وہاں سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ ان کی جو گلوبل اسٹینڈنگ ہے یا آپ کہہ لیجیے گلوبل سپورٹ ہے وہ ڈیمینش ہوتی گئی, خاص طور پہ یورپین ملکوں سے, اور امریکن پبلک اوپینین بالکل شفٹ کر گئی ہے اگینسٹ اسرائیل. اور پھر ملک صاحب جو لبنان ایک میجر ایشو تھا ایران کے لیے, اور ساؤتھ لبنان میں پھر بھی بمباری کرتے رہے, اور اب یورپی ممالک بھی کہہ رہے ہیں, برطانیہ نے بھی کہا ہے کہ لبنان بھی سیز فائر میں شامل ہونا چاہیے. یہ ممکن ہے کہ پھر لبنان میں بھی امن آ جائے اور رک جائے نیتن یاہو؟ دیکھیں یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے امریکہ کتنا پریشر ڈالتا ہے.
میرا خیال ہے صدر ٹرمپ اگر واقعی وہ ایک ڈیل چاہتے ہیں، جو میں سمجھتی ہوں کہ وہ چاہتے ہیں، ایک امن کا معاہدہ ایران کے ساتھ، تو پھر ظاہر ہے ان کے انٹرسٹ میں یہ ہوگا نا کہ وہ اسرائیل کو رین ان کریں. لیکن اب کتنا وہ اپنا لیوریج استعمال کرتے ہیں اسرائیل پہ، اور اسرائیل کتنا ان کی سنتا ہے، یہ اب دیکھنے کی بات ہے. لیکن اگر وہ چاہیں تو ہی کین میک اسرائیل compliant with whatever deal will emerge.